بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم مطالعہ پاکستان کے 11ویں اور آخری باب کا جائزہ لیں گے، جس کا عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، ان کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام ہے۔ خارجہ پالیسی وہ اصول، ضوابط، طریقہ کار اور حکمت عملی ہے جس کے مطابق ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بناتا ہے۔ طالبات یاد رکھیں، خارجہ پالیسی کوئی مستقل چیز نہیں ہوتی۔ خارجہ پالیسی میں مستقل قومی مفاد ہوتے ہیں۔ قومی مفاد سامنے رکھ کر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتا ہے۔ قومی مفاد کی بنیاد پر ہم تعلقات بناتے ہیں۔ ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی حالات اور وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہے، لیکن کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں، جن کے مطابق ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، پرامن بقائے باہمی۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتا ہے۔ نیز پاکستان دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے، استعماریت اور طاقت کا ہر شکل میں مخالف رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دوسرا بنیادی اصول غیر جانبداریت ہے۔ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی کرتے ہوئے غیر جانبداریت کی پالیسی اپنائی، جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بلاک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے اور تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات مستحکم کیے جائیں۔ اس لیے پاکستان اب رشیا، امریکہ، چائنا، فرانس اور دیگر ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر رہا ہے۔ پاکستان اب غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا بھی باقاعدہ رکن بن چکا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تیسرا اہم نکتہ دو طرفہ تعلقات ہیں۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ روابط بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر اپنے جھگڑے پرامن طریقے سے طے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم نکتہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر سے مکمل اتفاق رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا سختی سے پابند ہے۔ اس لیے اس نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے تمام اقدامات کی حمایت کی ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوجی معاونت بھی کی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی حق خود ارادیت کی حمایت کرتی ہے اور اس کا موقف یہ ہے کہ ہر قوم کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے پاکستان نے نو آبادیات کے خاتمے کے لیے افریقہ اور یورپ میں حق خود ارادیت کی تمام تحریکوں کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر، فلسطین اور ویتنام کی جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور افغانستان میں سابقہ سوویت یونین کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اتحاد عالم اسلام کا مظہر ہے۔ پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اسلامی دنیا میں اختلافات کی صورت میں پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ ایران عراق جنگ ہو، کویت عراق تنازع ہو، مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو یا افغانستان کی آزادی کا مسئلہ، پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کا سرگرم رکن ہے۔ پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کرنے اور وسط ایشیا کے تمام مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا ہے تاکہ اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون اور اتحاد کو بھی قائم رکھ سکیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی تخفیف اسلحہ کی حمایت کرتی ہے اور اس نے ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ہے جو تخفیف اسلحہ کے لیے کی گئیں۔ پاکستان خود اسلحہ کی دوڑ میں کبھی شامل نہیں ہوا۔ وہ ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں ہے
اور دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے سدباب کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کا بھی خواہش مند ہے اور یہ تجویز ہندوستان کو کئی دفعہ پیش کی جا چکی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی نسلی امتیاز کی مذمت کرتی ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان نے جنوبی افریقہ میں سیاہ فام لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز پر آواز اٹھائی اور نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے ان کی حمایت کی۔ پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے اور تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی امن و آشتی کے فروغ کے لیے ہمیشہ سرگرم رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بڑی طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم اور مغلوب اقوام کی حمایت کی ہے اور سامراجی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و آشتی کے لیے پاکستان نے بار بار بھارت کو مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات استوار کرنا ہے۔ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک بشمول ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کا حامی ہے۔ پاکستان ہمیشہ تمام ہمسایہ ممالک سے برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام تنازعات بشمول کشمیر مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے اور ہندوستان کو بار بار مذاکرات کی دعوت دے چکا ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستان بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کی تنظیموں کا سرگرم رکن ہے۔ ان اداروں میں اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم اور سارک اہم ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی اور علاقائی تعاون کے لیے ان اداروں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے اور عالمی امن کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں پیش رہا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کچھ بنیادی مقاصد بھی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی مرتب کی گئی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد قومی سلامتی، معاشی ترقی اور نظریاتی تحفظ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد قومی سلامتی اور تحفظ ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر نیا ابھرا تھا اور ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ معاشی ترقی: پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر ترقی کر سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے خارجہ پالیسی کی اہم تبدیلیاں کی ہیں، خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد نظریاتی تحفظ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور اس کی بنیاد نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام پر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے۔ اس کے تینوں دساتیر میں اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع: پاکستان کی خارجہ پالیسی کون مرتب کرتا ہے؟ کون سے اہم ادارے ہیں جو خارجہ پالیسی کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے خارجہ پالیسی پاکستان کے 3 اہم انتظامی عہدے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور فوج کا سربراہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تکون پاکستان کی خارجہ پالیسی کو منظور یا نامنظور کر سکتی ہے، موجودہ پالیسی میں تبدیلیاں لا سکتی ہے یا
موجودہ خارجہ پالیسی کو بالکل مختلف سمت میں چلا سکتی ہے، لیکن سابقہ پالیسی سے ہٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انتظامی تکون یعنی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کا سربراہ عام طور پر سابقہ خارجہ پالیسی کو مد نظر ضرور رکھتی ہے یا نئی پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بیرونی ممالک سے کیے گئے وعدوں سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ وزارت خارجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہوئے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزارت خارجہ میں عام طور پر خارجہ پالیسی کے ماہرین اور اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی تیار کرتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں اور خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں انتظامی تکون یعنی صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فوج کے سربراہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پاکستان کے خفیہ ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ادارے دوسرے ممالک کی خارجہ پالیسیوں کے مقاصد کے متعلق مکمل اطلاعات فراہم کرتے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اور پریشر گروپ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ضمن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں خارجہ پالیسی کو خاص جگہ دیتی ہیں۔ اگر وہ انتخابات جیت جائیں تو اپنے نقطہ نظر کو خارجہ پالیسی میں پیش رکھتی ہیں۔ اسی طرح پریشر گروپ بھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل کو متاثر کرتے ہیں اور حکومت کو خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ وزارت خارجہ انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے اور بعض اوقات قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ بحث کے بعد پارلیمنٹ عام طور پر طے شدہ خارجہ پالیسی کو منظور کر لیتی ہے یا اس میں مناسب تبدیلیوں کے لیے سفارش کرتی ہے۔ مندرجہ ذیل ادارے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔